الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخف ما ليس لك به علم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ماہانہ سلسلے کی الحمدللہ ہماری مستسلسل میں نشست نمبر 98 ہے الحمدللہ. کچھ نشستوں سے ہمارا ریاض الصالحین کی کتاب امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین کا درس، اس میں ان امور کا بیان چل رہا ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس میں کچھ نشستوں میں غالباً 2 نشستوں میں کچھ جھوٹ اور اس سے متعلق اقسام بیان ہو رہی ہیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک چند روایات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلی روایت ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے جو امام مسلم نے نقل کی ہے. اس کے علاوہ امام ابو داود کے ہاں سنن میں، حاکم کے ہاں مستدرک میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء، کسی بھی شخص کے لیے، کذباً، جھوٹا ہونے کو، اتنا ہی کافی ہے کیا، ان یحدث بکل ما سمع، مختصر ترین جملہ ہے اور ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر عہد میں پورا صادق آنے والا سچا جملہ ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، جو سنتا ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے. اور جب پکڑا جائے، کہا جائے کہ میں نے تو فلاں سے سنا تھا، یہ سنا تھا میں نے تو. رسول اکرم اسلام جھوٹ کے معاملے میں اتنا سنجیدہ اور اتنا حساس ہے کہ کسی اپنی جانب سے کوئی گھڑی ہوئی بات کو، تو جھوٹ تو گھڑی ہوئی بات کو کہتے ہیں نا، مطلب حق امر، جھوٹ کی تعریف ہے امر واقعی کے خلاف ہو. امر واقعی یہ ہے کہ یہاں ہم اس وقت موجود ہیں، باہر کوئی شخص کہتے کہ اندر کوئی نہیں ہے، یہ امر واقعی کے خلاف ہوگا. اب اس میں 2 شکلیں ہیں، ایک شخص ہے باہر گزرتا ہوا، ایک شخص ہے وہ جان بوجھ کے شرارتاً یا مزاجاً. اب ایک سطح یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کی موجود نظر آتی ہے کہ تفریحاً غلط بول رہے ہیں، مطلب ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں اندر کوئی ہے یا نہیں، نہ ہمارے اندر ہونے سے اس کو کوئی فائدہ ہے، نہ ہونے سے کوئی فائدہ ہے. اندر ہونا بیان کرنے سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہونا بیان کرنے سے کوئی فائدہ ہے. جان بوجھ کے کہہ دیا، راستہ پوچھنا ہے، وہ جان بوجھ کے اسے پتہ ہے کہ ہمیں دائیں جانب مڑنا ہے، وہ کہتا ہے الٹے ہاتھ پہ چلے جاؤ. اسے پتہ ہے کہ ہماری منزل سامنے ہی ہے، یہ ایک مکان چھوڑ کے ہم کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے بہت دور آ گئے، آپ کو تو 2 کلومیٹر آگے جانا پڑے گا. تفریحاً اور ہنستا ہوا چلا گیا. یہ مزاج ہے لوگوں کا، کم ہے لیکن ہے. زیادہ مزاج یہ ہے کہ لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں، منزل پہ پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو جیسے یہ جھوٹ ہے،
اب اس شخص نے جس نے باہر کھڑے ہو کے اندر جاننے کے باوجود یہ کہا کہ اندر کوئی موجود نہیں ہے، تو اس نے چونکہ امر واقعی کے خلاف کہا، امر واقعی یعنی جو حقیقت تھی اس کے خلاف کہا، تو جھوٹ ہے۔ ایک تو شکل یہ، ایک یہ کہ اس سے کسی نے سن کر آگے بیان کر دیا، یہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک اس کو بھی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ میں نے باہر کھڑے ہو کے کہا، آپ نے پوچھا اندر کوئی ہے، ان کا نہیں ہے، اندر تھے سب، ایک تو میں نے جھوٹ بولا، صاف لفظوں میں جھوٹ بولا۔ لیکن مجھ سے آپ میں سے کسی نے سنا اور آپ نے آگے نقل کر دیا بغیر تصدیق کیے، اس کو یہاں کہا جا رہا ہے، پہلی شکل کو یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ پہلی شکل تو حتماً حقیقتاً جھوٹ ہے ہی، اس میں تو کسی کے سوچنے کی، غور کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ کسی شخص سے سنی ہوئی بات آگے نقل کر دی جائے اور اس میں تصدیق نہ کی جائے۔ اس میں قرآن کریم نے ایک شرط الگ بیان کی ہے اور محسوس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے۔ سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق گناہگار، مطلب معاشرے کا معزز آدمی نہیں ہے، معاشرے میں سماجی طور پر اس کی حیثیت معزز ہونے کی نہیں ہے، وہ آ کے خبر دیتا ہے، بنا بین کوئی بھی خبر ہے، وہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، خوشی کی بھی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، فتبینوا، تصدیق کر لو۔ یہ قرآن کریم نے شرط لگائی ہے اگر کوئی فاسق آتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص معاشرے میں نیک، اچھا، سچا یا معزز شمار ہوتا ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عمومی مزاج، وہ تو ہے نا کسی وقت کسی کی کوئی بات سن لی اور بیان کر دی، یہ کہ عمومی مزاج یہ بنا لینا کہ جو بات آگے آتی ہے وہ فارورڈ کر دی جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، پہلے میسیجز ہوتے تب تو واٹس ایپ بہت آسان ہو گیا، ادھر میسیج آیا اور ادھر 100 گروپ میں وہ سینڈ ہو گیا، تو ایک بات جو ایک شخص تک محدود تھی وہ 100 گروپ کی وجہ سے 1,00,000 آدمیوں تک پہنچ گئی، 25,000 آدمیوں تک پہنچ گئی، 10,000 آدمیوں تک پہنچ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اگر وہ بات جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ اتنی تیزی سے معاشرے میں پھیلا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں جو سچ ہے وہ بیان کرنے کے لیے طاقت لگانی پڑے گی، کیونکہ وہ بات تو 25,000 آدمیوں نے سن لی اور سچائی ایک آدمی کو معلوم ہے، تو کہ کون یقین کرے گا آج؟ نہیں، میں نے فلاں گروپ میں بھی دیکھا، میں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا، وہ پھیل رہی ہے۔ اچھا، جب سراغ لگایا جائے، کھوج کرید کی جائے کہ یہ بات کہاں سے چلی، تو پتہ چلتا ہے وہ ایک شخص نے کہی ہے۔ تو یہ بات یہاں جو بیان کی جا رہی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ جب بھی کوئی بات سن کر آگے بیان کرنے کا مزاج ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس عمل کو جھوٹ قرار دیا ہے، اور وہ عمل کرنے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء کذبا، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، جو کچھ سنا ہے وہ آگے بیان کرتا چلا جائے۔ یعنی سننے کے بعد رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے، پھر آگے بیان کرنا چاہیے۔ اور وہ بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کافی ہو، ہر وقت مفید ہو، ہر وقت ضروری ہو، بلکہ اس وقت بیان کرنا چاہیے جب وہ بیان کرنے کی کوئی افادیت ہو یا بیان کرنے کا کوئی کم از کم نقصان نہ ہو۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن یہ باتیں بار بار دہرانے کی ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے سچ ایسے ہیں جن کو بیان کرنا مفید نہیں ہے، چھپانا مفید ہے۔ بہت سے سچ ایسے ہیں جن کو چھپانا ضروری ہے۔ ایک یہ بالکل مختلف بات ہے کہ جو بیان کیا جائے وہ سچ ہو، لیکن یہ بالکل مختلف بات دوسری یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ معلوم ہے، وہ سب کا سب بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ تصدیق ہے، کنفرم ہے، معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ غزوہ خندق دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ نے دھوکہ دیا ہے،
تصدیق نہیں ہے. آپ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ تصدیق کر کے آؤ, اور تصدیق کرنے کے بعد فرمایا یہ کہ تصدیق کرنے کے بعد اگر خبر سچی ہو تو سب کو نہیں بتانا. سچ ہے نا, کہا جا رہا نہیں بتاؤ. کیوں؟ صفوں میں ایک انتشار پھیلے گا, مسلمان فوجیوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. ابھی ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, ہمیں ابھی مورال کو بلند رکھنا ہے. تو مورال بلند رکھنا ایک مقصد ہے, اس کو ڈاؤن ہونا ایک ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جو سچ اس کو نقصان دینے والا ہے اس کو روک لیا جائے گا. وہ تشریف لائیں, اپنی تصدیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آہستہ سے بتایا ہے کہ بات صحیح ہے, ہماری صفوں سے کچھ لوگ نکل چکے ہیں. مطلب وہ تو مسلمان تو نہیں تھے, یہودی تھے, لیکن بہرحال معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ, دھوکہ دیا انہوں نے, معاہدہ توڑا ہے, عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑا ہے, لیکن توڑ دیا ہے. آپ نے کہا خاموش رہو. تو یہ جو ایک مزاج ہم سچ نہ بیان کریں, نہیں کرو بھائی, کس نے کہا بیان کریں؟ شریعت تو یہی کہتی ہے نہ بیان کرو, اس میں اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ انتشار کی خبر ہے, معلوم ہو گئی, سچ ہے, ہوتی رہے. ملک کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, محلے کے خلاف ہے, کسی کمیونٹی برادری کے خلاف ہے, نہیں بیان کی جائے گی, چھپائی جائے گی, روکی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ کے سنت ہے, آپ کی سیرت ہے. تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے, یہ الگ موضوع تھا. یہاں صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو فارورڈ نہیں کیا جائے گا, آگے بیان نہیں کیا جائے گا, اس کو سوچا جائے گا, سمجھا جائے گا, تصدیق کی جائے گی, پھر ضرورت ہوگی, مفید ہوگی تو بیان کی جائے گی, اگر نقصان دہ ہوگی تو اس کو روک لیا جائے گا. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. یہ ایک اور روایت ہے. اب یہ روایتیں کسی اور نوعیت کی ہیں. یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث بیان کرنے کی احتیاط بیان ہو رہی ہے. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من حدث عنی, میرے متعلق, میرے حوالے سے کسی نے کوئی بات بیان کی, کوئی حدیث بیان کی, اور اسے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ایک ہے کہ بیان کر دی, علم نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, جیسے پہلے آ چکا ہے نا, اور وہ تو عام آدمیوں کی بات ہے, وہ اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو پھر تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, تو وہ تو الگ ہے. لیکن اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہے اور پھر وہ آگے بیان کر رہا ہے, من حدث عنی بحدیث, کسی نے میرے متعلق حدیث بیان کی, یرا انہ کذب, معلوم ہے اس کو کہ یہ جھوٹ ہے, فہو احد الکاذبین, تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک کاذب, ایک جھوٹا ہے, وہ چند جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا. احد الکاذبین ہے تو چند جھوٹے ہیں جو روایت غلط بیان کرتے آ رہے ہیں, ان میں سے ایک جھوٹا یہ بھی ہے. اب اس نے یہ جھوٹ گھڑا نہیں ہے, روایت گھڑنے والا, جعلی حدیث بنانے والا کوئی اور ہے, لیکن چونکہ اس نے جانتے بوجھتے آگے نقل کی ہے, اس لیے اس کو جھوٹا قرار دیا گیا, جھوٹوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. ایک فرق ذہن میں رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب غلط احادیث بیان کرتا ہے, غلط کہہ کر, تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہیں پہ موجود ہے ہمارے پاس 1 سے زائد کتب جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک زمانے میں گھڑی ہوئی روایتیں بیان ہوئی ہیں, موجود ہیں. تو وہ بیان کرنے والے غلط لوگ نہیں ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, محدثین ہیں. وہ انہوں نے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے, یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ روایات درست نہیں ہیں, ان سے اجتناب کیا جائے, وہ کتابیں الگ تحریر کی ہیں, تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات, ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی حدیث کی چھان بین کرتا ہے. یہ جو ابھی جو روایتیں دونوں گزری ہیں, اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم غور کریں, سوچیں, روایت کے پس منظر کو, روایت بیان کرنے والوں کو, روایت کے مضمون کو, مفہوم کو غور کر کے زیر بحث لائیں. تو اگر وہ اس دوران غور کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ روایت کس نے کی ہے, اچھا فلاں نے اس نے کس سے سنی ہے, فلاں نے, اچھا اس سے اس کی ملاقات ہے,
روایتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ روایت کرنے والے کی جس سے روایت کر رہا ہے ملاقات ثابت ہے. ایک شخص ہے اس کے اور جس سے نقل کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے کہ وہ دونوں ملے ہی نہیں, تو شک ہو جاتا ہے کہ یہ غلط تو نہیں ہے. وہ روایت منقطع کہلاتی ہے, وہ کٹ گئی بیچ میں سے, سند اس کی متاثر ہو گئی ہے. تو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے پورا علم ہے. اسماء اور رجال میں یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں, سند کی بحث میں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں, روایتوں کے حالات, سند کا تعلق. اب اس میں کسی کے متعلق غلط بیانی بھی ہوتی ہے, وہ نقل ہو رہی ہے. کسی کے متعلق شک کا پہلو ہے, وہ نقل ہو رہا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹا ہے, اس سے بات نہیں کرنا, اس سے حدیث نقل نہیں کرنا. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہے, اس سے حدیث نقل نہیں کرنا. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے معاملے میں یہ کہ یہ فلاں فلاں معاملات میں تھوڑا سا کمزور ہے. یہ تمام باتیں بیان کرنا عام حالات میں گناہ ہے. عام حالات میں کھوج کرنا, کرید کرنا, کسی کے ذاتی حالات کو جانچنا, یہ گناہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ دین اگلی نسلوں میں منتقل کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس خاص اس اسپیسیفکسٹ عمل کے لیے جائز قرار دیا ہے. ہمیں حق ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کو جانچیں کہ وہ سچا ہے, اس کے معاملات درست ہیں, وہ نماز روزے کا صحیح طرح سے پابند ہے, جو حدیثیں بیان کرتا ہے ان پہ خود بھی عمل کرتا ہے, اس کے جو دوسروں کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں. وہ جب اپنا احادیث بیان کرتے ہیں تو کہاں بیان کیے اس نے, اس سے سننے والے کون ہیں, اس نے پڑھا کن سے ہے, اس کی ملاقات کہاں سے ہوئی ہے, اس نے کن جگہوں کا سفر کیا. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں, آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. آپ میرے بارے میں جاننا چاہوں, میں سوچوں گا کہ بھائی ان کو کیا مسئلہ ہے, میں کہاں جا رہا ہوں. میں کراچی میں رہتا ہوں, اسلام آباد میں رہتا ہوں, میں امریکہ جاتا ہوں, برطانیہ جاتا ہوں, تو آپ کو کیا مطلب. لیکن یہ الگ بحث ہے. لیکن جب معاملہ ان کا ہوگا, حدیث کا ہوگا, حدیث کے راویوں کا ہوگا, تو پھر یہ سوالات نہیں کھڑے ہوں گے. پھر ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے اور ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو. کیوں؟ قرآن کریم کی وہ روایت سامنے ہوگی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ, اور یہ روایت سامنے ہوگی کہ بات سنی سنائی آگے نقل نہیں کرنی ہے, اس میں غور کرنا ہے, اس میں سوچنا ہے, تدبر کرنا ہے, اور اس بعد میں پورے احتیاط کے ساتھ پھر اس روایت کو آگے نقل کرنا ہے. وعن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ضرة فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ میری ایک سوکن ہے, شوہر کی 2 بیویاں ہیں, تو ایک میں ہوں, ایک اور ہیں. فہل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیری الذی یعطینی, کہ اگر اس پہ بھی مجھے کوئی گناہ ہوگا کہ جیسے وہ ایک تعلق اس نوعیت کا ہے نا کہ اس میں پھر آدمی کو اپنی برتری, اپنا تعلق, اپنی نسبت ذرا مضبوط کرنی ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے شوہر نے مجھے کوئی چیز دی ہے الگ سے, مجھے آج ناشتہ باہر کرایا ہے, مجھے گفٹ میں فلاں چیز لا کے دی, اور دی نہیں ہے شوہر نے نہیں دی ہے. صرف اپنی سوکن پر اپنی برتری کا اظہار کرنے کے لیے میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے الگ سے خاموشی کے ساتھ فلاں تحائف دیے ہیں, یا فلاں سہولت دی ہے, فلاں مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صاف لفظوں میں, بالکل واضح لفظوں میں, المتشبع بما لم یعطى, اگر کوئی ایسی چیز بیان کی جا رہی ہے, وہ خاتون جو ایسا کچھ بیان کر رہی ہے جو کچھ اس کو نہیں دیا گیا, جو اسے ملا نہیں ہے, وہ بیان کر رہی ہے, وہ کیسے ہے, کلابس ثوب زور, وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی کا لباس پہنا ہوا ہے. جھوٹی گواہی, حالانکہ یہ گھر کے عام معاملات ہیں, یہ تفریح ہے, یہ کوئی مذاق ہے, چھوٹی موٹی بات ہے کہ آدمی ایک دوسرے پہ کوئی رکھ دے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے. اس وقت کا ماحول تو چونکہ عموماً ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھی تو وہاں پہ سوکن کا ذکر کر دیا. اگر بھائیوں میں ہے, دوستوں میں ہے, عزیزوں میں ہے, کزنز میں ہے, خاندان میں ہے,
بہن بھائی ایک دوسرے پر غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ غلط بیانی ہے تو وہ جھوٹ ہے بس. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ہیں جو دونوں سے مقدم ہیں، دونوں کے پیش رو ہیں، انہوں نے بھی اپنی مسند میں یہ روایت بیان کی ہے. تو کسی بھی امر واقعی کے خلاف کوئی بات کہنا وہ جھوٹ ہے. حقیقت میں کسی نے کوئی چیز نہیں دی، ہم کہہ رہے ہیں دی ہے، جھوٹ ہے. ہم اپنے پلے سے کوئی چیز خرید کے لا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہاں نہیں یار مجھے فلاں صاحب نے یہ گفٹ کی ہے، جھوٹ ہے. اور کسی نے فلاں صاحب نے کسی نے گفٹ کر دی، ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں تو وہاں نیو یارک گیا تھا وہاں سے میں نے خریدی ہے، جھوٹ ہے. کوئی چیز جو موجود نہیں ہے، جو حقیقت میں نہیں ہے، امر واقعی میں نہیں ہے، اس کے برعکس بیان کی جا رہی ہے، تفریحاً بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ جھوٹ ہے. اب پھر جھوٹ کے درجے ہیں. ایک جھوٹ ہم تفریحاً بول رہے ہیں، غلط ہے، گناہ ملے گا. ایک جھوٹ ہم بول رہے ہیں محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، گناہ میں اضافہ ہو جائے گا. کسی کو اس لیے بول رہے ہیں برا لگے، کسی کو تپانے کے لیے، جلانے کے لیے بول رہے ہیں، گناہ میں شدت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر کسی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے بول رہے ہیں جھوٹ، کوئی انکوائری آئی ہوئی ہے، پوچھ رہا ہے کوئی نہیں فلاں پوسٹ پہ فلاں شخص کے تقرری زیر بحث سے بتائیں کیسا معاملہ. نہیں وہ تو بڑا کمزور آدمی ہے، وہ تو فرقہ وارانہ معاملات میں ملوث ہے، وہ تو مالی اعتبار سے کرپٹ ہے، وہ تو اس طرح کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کیپیبلٹی نہیں ہے اس میں کہ وہ اس پوسٹ کو فلفل کر سکے. اس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں. اگر وہ بات درست ہے تو درست ہے، اور غلط ہے تو بہت بڑا غلط ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. وہ صرف جھوٹ نہیں ہے، کسی کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے تو اس کے جھوٹ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور اسی طرح رشتوں اور نعتوں میں یہ معاملات ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، فلاں یوں کہہ رہا تھا اور نہیں کہہ رہا تھا. وہ یہ صرف جھوٹ نہیں ہے، یہ دو افراد کو، دو خاندانوں کو توڑنے کی شرارت ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کی شدت میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنا اضافہ ہوگا. اور پھر ایک اور جھوٹ ہے، وہ جائز ہے، بلکہ بعض جگہ لازم ہے. وہ ایک جھوٹ ہے، پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے. وہ ہے کہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کہیں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں سچ کے ذریعے. بات صحیح ہے، کہا ایک شخص نے، برے لفظ کسی کے لیے ادا کیے ہیں زبان سے، اور وہاں جھوٹ بولا جائے نہیں میرے سامنے اس نے تو بڑی تعریف کی، میرے سامنے کہا ہے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اس موقع پر وہ جھوٹ اس سچ سے نہایت بلند اور نہایت قیمتی ہے جس سچ کی بنیاد پر خاندان ٹوٹنے لگے یا دو دوستوں میں، دو بھائیوں میں جدائیاں پیدا ہونے لگے. تو یہ وہ شریعت کے بنیادی حکم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی احکامات ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو جاننے بھی چاہیے اور پھر اللہ توفیق دے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. یہ باب تو یہاں مکمل ہو گیا، آگے دوسرا باب ہے اور اس میں ایک ہی روایت بیان ہوئی ہے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت امام بخاری کے ہاں بھی موجود ہے، امام مسلم کے ہاں بھی ایک سے زائد جگہوں پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر. اب لفظ ذرا غور کیجئے، کبیرہ ہم لفظ استعمال کرتے، ہمیں معلوم ہے
کبیرہ سے اکبر ہے. کبیرہ مذکر مؤنث کا فرق ہے. اکبر اس سے بڑا ہوتا ہے. کبیر بڑے کو کہتے ہیں, اکبر اور بڑا ہو گیا. اور یہاں کیا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے, اکبر الکبائر, بڑوں میں بھی سب سے بڑا, یعنی گناہوں میں سب سے بڑے گناہ, یعنی اس کے بعد کوئی اللہ کے ہاں بڑے گناہ نہیں ہیں. تو وہ کون ہے؟ اکبر الکبائر. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر. اب یہ صحابہ کی محفل ہے. صحابہ کی محفل کی ایک اور مزاج کی بات عرض کروں. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے. صحابہ کے ہاں جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سوال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سب متوجہ ہو جائیں. یعنی ایک تو صحابہ کی محفل ہماری تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بیان کرنے والا بیان ہو رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, نہیں. ایک صحابہ کی جو محفل ہے وہاں تو سب متوجہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ انسان متوجہ نہ ہو تو اور کیا کرے, لیکن اس کیفیت میں بھی آپ مزید توجہ مبذول کرانے کے لیے سوال کرتے ہیں. اور اس سوال کے مزاج کو چونکہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں تو وہ سوال کا جواب نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں آپ بتائیں. آپ یہ سوال عموماً کرتے ہیں, میں بتاؤں سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب سے بڑا ثواب کیا ہے, سب سے بڑی نیکی کیا ہے, افضل ترین آدمی کون سا ہے, افضل ترین معاشرہ, یہ سب سوال کرتے ہیں. تو یہاں آپ نے اسی طرح کا سوال کیا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر. گناہ تو ہیں ہی, پھر گناہوں میں بڑے گناہ بھی جانتے ہو, لیکن بڑے گناہوں میں سر فہرست گناہ, لسٹ میں سب سے اوپر سر فہرست. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معلوم ہے, یا آپ کوئی اور سوال کریں. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, جی ضرور آپ فرمائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ. پہلے عقیدہ بیان کیا. عقیدے کا آغاز ہم پہلے کئی بار عرض کر چکے, توحید سے ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کو پورے شعور کے ساتھ ہر معاملے میں واحد ماننا, وحدہ لا شریک ماننا, یعنی ذات میں بھی صفات میں بھی ایک ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, کوئی نہیں ہے. وہ خالق ہے تو صرف وہی خالق ہے, مالک ہے تو صرف وہی مالک ہے, رازق ہے تو صرف وہی رازق ہے. دنیا میں 1000 افراد سے ہمارا رزق وابستہ ہو جائے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ کی مخلوق میں بھی معمولی سے ہرکارے ہوں گے, دینے والا وہی ہے, پالنے والا وہی ہے, مالک وہی ہے, پیدا وہی کرتا ہے. یہ توحید ہے. اب اس توحید کے مقابلے میں اس سے ٹکرانے والی صفت کیا ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ وہ شرک ہے. کہتے کہ نہیں اللہ تو دیتا ہے لیکن تھوڑا سا کوئی اور بھی دیتا ہے, یہ بت بھی دیتا ہے, یہ درخت بھی دیتا ہے, یہ موسم بھی دیتا ہے, یہ فضا بھی دیتی ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں دے رہا. موسم اس کا مات ہے, زمین اس کے مات ہے, درخت سے پھل اگ رہا ہے تو وہ اس کی مشیت کے مات ہے. سب چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہیں. تو یہ جو شرک کا پہلو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا, کیونکہ انسان کے اعمال منحصر ہیں انسان کے عقیدے پر, اور عقیدہ کا آغاز اور نقطہ اول توحید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو اپنا پیغام دے کر بھیجتے ہیں نئے ماحول میں, نئی دنیا میں, تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. محمد الرسول اللہ پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دو. تدریجاً قدم بقدم سیڑھی بسیڑھی آگے بڑھتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, پھر نماز فرض ہے, پھر روزہ 1 سال میں 1 بار ہے, پھر زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت لوگوں پہ, تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یہ مرکز میں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ کراچی کی اسلام آباد لے جانے کے لیے, اسلام آباد کی استنبول لے جانے کے لیے, استنبول کی جدہ لے جانے کے لیے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. ناظم آباد کی ناظم آباد میں, لالو کھیت کی لالو کھیت میں دی جائے گی. ان کے اغنیا سے لے کر, مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں تک پہنچا دی جائے گی. ہاں, ایک علاقے میں سارے غریب, علاقہ ہی اچھا ہو, ضرورت مند کم ہو, یا ضرورت مندوں کی ضرورت مالدار اتنے فراخ دل ہوں کہ وہ سب ان کی پوری کر دیں. ہاں, پھر اس کے بعد برابر کیا, پھر اس سے اور برابر, پھر ایک ملک پورا ہو جائے تو دوسرا ملک پورا ہو جائے تو آخری دنیا کے آخری کونے تک لے جائی جائے گی. یہ الگ بحث ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اکبر الکبائر میں شرک. آگے کیا ہوا؟ دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم والدین کی نافرمانی ہے. نافرمانی کیا ہے؟ ہر وہ بات جو والدین کے مزاج
اور ان کے منشا کے خلاف ہو. ہر وہ بات جو والدین کے مزاج و منشا کے خلاف ہے یہ نافرمانی. قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ گالی دے دینا ہے، دھکا دے دینا ہے، ہاتھ اٹھا لینا ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ ان کی بات کے آگے نہ کہنا بھی جرم ہے تو اس کے بعد اتنے جرم ہے تو وہ اس سے بڑھ کر ہے نا، چھوٹے تھوڑی ہیں. صرف تیوری پہ بل چڑھا لینا جب منع ہے والدین کی بات کے آگے، تو پھر تو دنیا کی ہر بات منع ہے، پھر تو ہر بات حقوق والدین میں شامل ہے. صرف ایک استثناء کے ساتھ. اگر کسی کا باپ یہ کہتا ہے اللہ کو ایک نہیں دو مانو، وہاں اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے رسول کی مانی جائے گی، پھر والدین کی نہیں مانی جائے گی. لیکن اس میں بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ باپ کا، یہ بات بھی پہلے کہہ چکے ہیں لیکن یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ باپ کا باپ ہونا یہ اس کی دوسری ساری خوبیوں سے بڑھ کر ہے. یہ باپ کی ماں کی جو قدر و منزلت احادیث میں بیان ہو رہی ہے یا قرآن کریم میں ہو رہی ہے، اس کا تعلق اس کی تربیت، اس کی تعلیم دینے، اس کے کھلانے، اس کے پلانے، اس کے کپڑے لتے دینے، اس کی بچوں کی خدمت سے لے کر بڑوں کی خدمت تک کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک باپ نے بچہ دنیا میں، ایک باپ بچے کے پیدا ہونے کا سبب بنا اور باپ رخصت ہو گیا، وہ باپ ختم ہو گیا؟ نہیں، قیامت تک باپ رہے گا. وہ قیامت کے بعد بھی وہی باپ رہے گا. اس نے تو کوئی خدمت نہیں کی، اس نے تو کما کے نہیں کھلایا. وہ تو بیچارہ رولتا ہوا یتیم حیثیت میں سڑکوں پہ گھومتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا، لوگوں کی ٹھوکروں میں پلتا پلتا بڑا ہوا ہے. وہ کہے میرا باپ کا مجھ پہ کیا احسان ہے؟ باپ کا یہ احسان ہے کہ ٹھوکریں کھائیں تو تو نے ہیں، لیکن ٹھوکریں کھانے کے لیے تجھے پیدا تو اسی نے کیا ہے. تو یہاں تک جو پہنچا ہے باپ کہ اگر باپ موجود نہ ہوتے تو پیدا ہی نہیں ہوتے. تو وہ پیریڈ تو ٹھیک ہے خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن اس پیریڈ کے بعد تم جہاں کھڑے ہو یہاں کیسے ممکن تھا کہ اگر باپ نہ ہوتا کھڑے ہو سکتے تھے؟ ماں کا ماں ہونا یہ بس پیدائش تک ہے. ہاں اس کے بعد اس نے خدمت کی، وہ الگ سے اس بات کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اس کی بھی مزید اضافی خدمت کریں اگر اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. ایک روایت ابھی پچھلے درس میں گزری ہے کہ صرف ایک صورت میں بندہ اپنے باپ کی باپ کے احسان کا حق ادا کر سکتا ہے کہ باپ غلام ہے. مطلب ایک تمثیل بیان کی تو ممکن نہیں ہے بیٹا آزاد ہے تو باپ غلام کیسے ہوگا؟ باپ غلام ہے اور بیٹا باپ کو اس غلامی سے نجات دلا کر اس کے مالک سے خرید کر اپنی کمائے ہوئے پیسوں سے خرید کر اس کو آزاد کر دیتا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ باپ کا حق ادا ہو سکے. تو دوسری بات کیا فرمائی؟ حقوق الوالدین. اکبر الکبائر بیان ہو رہے ہیں. موضوع آپ کو معلوم ہے کہ آج شرک بھی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی بھی نہیں چل رہی، موضوع کچھ اور چل رہا ہے. اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے امام نووی رحمہ اللہ کی حدیث جو بیان کر رہے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اکبر الکبائر. دو باتیں پہلے بیان کی. کیا؟ شرک پہلا سب سے بڑا، بڑوں سے بڑا گناہ. اور دوسرا کیا فرمایا؟ حقوق الوالدین. ایک عقیدہ ایک عمل، دونوں بیان ہو گئے. آگے کیا فرمایا؟ وکان متقیان. یہ دونوں باتیں جب آپ نے فرمائی آپ ٹیک لگائے، اطمینان سے سکون سے بیٹھے ہوئے. یعنی شرک جیسی بات بیان کر رہے ہیں آپ ٹیک لگائے ہوئے سکون سے بیٹھے ہوئے. والدین کی نافرمانی جیسے جرم بیان کر رہے ہیں جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اکبر الکبائر خود آپ نے فرمایا، لیکن آپ ٹیک لگا کے متقیان خاموشی سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن فقال الا وقول الزور. تیسری چیز ہے جھوٹی گواہی. اور آگے کیا فرماتے ہیں راوی؟ فما زال یکررها حتی قلنا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ اس کو دہرانے لگے، قول الزور قول الزور قول الزور، اور اس قدر آپ اس کو دہرانے لگے کہ ہمارے خواہش ہوئی کہ کاش آپ چپ ہو جائیں. یعنی اتنے جوش سے اور جذبے سے اور شدت سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کے خیال ہوئی کہ آپ کو زحمت ہوگی. آپ ظاہر ہے کہ جتنا آپ اصرار کے ساتھ، زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ ایک بات کہیں گے تو اس سے طبیعت پہ بوجھ تو آئے گا.
تو اس بوجھ کو دیکھتے ہوئے ہماری خواہش ہوئی کہ کاش آپ اب خاموش ہو جائیں. وہ اس قدر شدت کے ساتھ آپ نے کیا بیان کی؟ شرک کا معاملہ اتنی شدت سے بیان نہیں کیا کیونکہ صحابہ تھے نا، سب کو معلوم تھا شرک کیا ہے. شرک کے راستے سے گزر کر توحید تک وہ پہنچ چکے تھے. حقوق الوالدین اتنی شدت سے بیان نہیں کی جتنی شدت سے بیان کیا قول الزور. قول الزور کیا ہے؟ جھوٹی گواہی. کسی کے بھی معاملے میں جھوٹ بولنا جو گواہی کے ضمن میں بھی آتا ہو، گواہی کے درجے کا جھوٹ ہو، اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا جرم یا اس سے بڑا گناہ یا شرک ہے یا والدین کی نافرمانی ہے، اور کوئی چوتھا گناہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق. ہمیں چھٹی لینی ہے، ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، جھوٹا لیتے ہیں، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے. ہمیں اپنے تمام گناہوں جرائم کے باوجود کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے. کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے والا جانتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، اور وہ اس میں لکھتا ہے کہ میں 5 سال سے اس کو جانتا ہوں اور اس پہ مجھے کوئی اعتراض کی بات محسوس نہیں ہوتی، یہ صلاحیت رکھتا ہے، یہ قابل اعتماد ہے. یہی جملے لکھے جاتے ہیں نا. جھوٹ ہے اگر وہ سچ کے مطابق نہیں ہے، حالات کے مطابق نہیں ہے، امر واقعی کے مطابق نہیں ہے، جھوٹ ہے. اندازہ کر لیجئے کہ اس طرح کی کتنے جھوٹ ہیں جو ہمارے گلی کوچوں میں صبح و شام بولے جا رہے ہیں، اور پھر اندازہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اتنے جھوٹ صبح و شام بولنے کے بعد ہم اللہ سے کن برکتوں اور رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں. عن ابی زید بن ثابت بن الضحاک الانصاری وهو من اهل بيت الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله. یہ باب لعنت کا شروع ہو رہا ہے. یہ ہم صبح شام فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت کرتے ہیں. تو باب تحریم لعن انسان بعینہ او دابۃ، خود کسی انسان پر یا کسی جانور پر لعنت کی تحریم. تحریم کا مطلب حرمت. حرمت کا مفہوم کہ لعنت کرنا اللہ کی شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق حرام ہے. پہلی روایت ابو زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری سے ہے. اور آگے ان کے تعارف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بیعت رضوان میں شامل تھے. بیعت رضوان کا مفہوم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مطلب افواہ پہنچی آپ تک، وہ درست تو نہیں تھی، بات غلط تھی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے مکے میں، یعنی آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں، اپنی جانب سے پیغام دے کر مکہ والوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے شاید آپ کو شہید کر دیا. افواہ پھیل گئی تھی، پھر آپ معلوم ہے کہ خبر درست نہیں ہے، وہ آپ زندہ تشریف لے آئے تھے. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 کے قریب صحابہ کرام سے بیعت کی تھی ایک درخت کے نیچے. قرآن کریم نے بیعت کا بھی ذکر کیا ہے اور درخت کا بھی ذکر کیا، اور اس کے لیے رضوان بھی لکھا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 26ویں پارے میں سورہ فتح میں بیان ہوا ہے، 3واں رکوع ہے، یہیں سے رکوع شروع ہوتا ہے. لقد رضی اللہ، اللہ میں راضی ہو گیا ان سے. کن سے؟ عن المؤمنین، ان مومنین سے. اذ یبایعونک، جب انہوں نے آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. کہاں کی؟ تحت الشجرہ. یہ درخت پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں کٹوا دیا گیا تھا. تو وہ بیعت رضوان کہلاتی، کیونکہ رضی اللہ، اللہ نے رضا کا اعلان فرمایا ہے تو بیعت رضوان ہے، راضی ہونے والے مسلمانوں کی، صحابہ کی بیعت. تو اللہ کی رضا رکھنے والے صحابہ کی بیعت. تو اس بیعت میں یہ صحابی ابو زید بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو زید بن ثابت بن ضحاک شامل تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی قولی حدیث ہے، آپ کا قول مبارک ہے، من حلف علی یمین بملت غیر اسلام کاذبا متعمدا فهو کما قال. بہت بڑی وعید ہے. ایک شخص قسم یہ اٹھاتا ہے کہ میں، جیسے مثال کے طور پہ، کہ میں
اگر فلاں کام میں نے نہیں کیا تو میں نصرانی ہو گیا، میں یہودی ہو گیا، میں ہندو ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، شدت پیدا کرنے کے لیے اپنی بات میں، اور وہ کام نہیں کیا اس نے. تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے متعلق ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، بول بھی جھوٹ رہا ہے اور جان بوجھ کے بول رہا ہے، متعمدن، صرف جھوٹ نہیں بول رہا، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے. مطلب ایک ہے نا، ایک آدمی نے بے دیانی میں قسم اٹھا لی، ایک ہے کہ قسم تو صحیح اٹھائی تھی لیکن وہ پھر بعد میں پوری نہیں کر سکا. نہیں، قسم بھی اٹھائی، جان بوجھ کے اٹھائی اور جھوٹی اٹھائی، تو فہو کما قال، اس لمحے، اسی لمحے اس کا دین ختم ہو گیا. وہ جیسے اس نے کہا تھا وہ ہو گیا. اس نے کہا میں نصرانی ہوں تو الیاذ باللہ وہ نصرانی ہو گیا. اس نے کہا میں یہودی ہوں تو الیاذ باللہ وہ یہودی ہو گیا. تو یہ جملے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کی یہ قیمت ہے. ان میں بعض جملے انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتے ہیں، اور بعض جملے بے دہانی میں یا اپنے ہماری نالائقی سے، ہماری جہالت سے ایسے بھی ادا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمیں آسمان سے اٹھا کے زمین میں نہیں، تحت الثری میں ہمیں دھکیل سکتے ہیں. ایک بات تو یہ اس میں فرمائی، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی جھوٹ سے متعلق ہے، لیکن لعنت کا لفظ ہے. اصل میں جو باب ہمارا ہے آج لعن کا ہے، تو وہ لعنت کے حوالے سے بات آگے آ رہی ہے. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک شخص نے خودکشی کی، اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے قتل کر لیا، مطلب چھرا مار کے قتل کر لیا، گولی مار کے قتل کر لیا، زہر کھا کے قتل کر لیا، تو عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کو اسی چیز سے اس کو سزا دی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو، ہے تو خیر نفسیاتی عارضہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے جھمیلوں سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی تکلیفوں سے ہم نجات پا جائیں گے اور ہم اپنی زندگی ختم کر لیں گے، بس زندگی تو اتنی ہے. یہ بات اس لیے غیر درست ہے کہ ایک مسلمان کے عقیدے کے مطابق، اور دوسری بہت سے مذاہب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ زندگی ہماری ایک چھوٹا سا ٹرانزٹ پیریڈ ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا. اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، اور وہ جو اصل زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، دائمی ہے، اور اس میں ہر چیز ہمیشگی کے ساتھ ہے، دوام کے ساتھ ہے. یعنی اگر اس میں جنت کا اگر پہلو ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، تو وہ پھر ہمیشہ رہیں گی. اس میں جنت کی خوبی یہی بیان ہوئی ہے. جنت کی تفصیلات میں جس قدر چلے جائیں، کچھ صحیح روایتیں، کچھ کمزور روایتیں، کچھ گھڑی ہوئی باتیں، جتنی چاہے ہم اس میں نمک مرچ لگا کے بیان کر دیں، اصل نقطہ ایک ہے کہ وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں اگر ہمارے لیے بہت بڑا ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ طاقتور رہیں، توانا رہیں، جوان رہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد عمر کا تسلسل انسان کے قابو میں نہیں ہے، گرفت میں نہیں ہے. انسان کی عمر بڑھتی جائے گی. آخرت میں کیا ایک عمر میں رک جائے گا آدمی، ایک جگہ ٹھہر جائے گا. جو عمر ہے وہ پھر وہ اسی دوام کے ساتھ وہ رہے گی. پھر سے عمر نہیں، اس کے ساتھ جو ساری قوتیں ہیں، سارا اختیار ہے، سارا اظہار ہے، وہ ہر چیز اسی طرح رہے گی. وہاں کے موسم، تو وہ موسم دنیا کے جو آئیڈیل موسم ہو سکتے ہیں، جس میں ہر طرح کی خوشی میسر ہو، خوشبو میسر ہو، ماحول میسر ہو، وہ تمام کے تمام ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے. وہاں کی وہ بہار نہیں ہے جس کو خزاں کا خطرہ ہو، یا وہاں کا وہ تفریح کا موسم نہیں ہے جس میں چھٹیاں ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو. تو یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں انسان کو جو بھی جرم ہے، اس جرم جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر کیا ہے، تو جس سبب سے یا جس چیز کے ذریعے انسان نے اپنی زندگی ختم کی ہے، وہ آخرت میں اسی کے مسلسل عذاب کا باعث بنے گی. یہ دوسری بات بیان ہوئی ہے. اور تیسری بات بیان یہاں پہ ہوئی ہے کہ وَلَيْسَ عَلَىٰ رَجُلٍ نَذْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ. یہ تیسری بات ہے. ایک شخص ایسی چیز کی قسم نظر مان لیتا ہے جو اس کے گرفت میں نہیں ہے. میں ایوان صدر میں تمام ملازمین کو چائے پلاتا ہوں، وہ بھائی جاؤ گے تو پلاؤ گے نا میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ لایانی بات ہے، ایسی فضول منہ سے بات، یہ ہوائی فائر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، یہ اصل بات ہے جس کے لیے ہم بیان ہو رہے ہیں. دو لفظ ہیں، کائنات سمودی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لعن المؤمن كقتله، کسی مومن کا دوسرے مومن پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کر دینا. اور قتل کیا ہے؟
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے بلا وجہ بلا سبب کسی کو قتل کر دیا، اور سبب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنے دائرے سے باہر کروں، ایک شخص مجرم ہے، مجھے پتہ یہ قاتل ہے، میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، یہ عدالت کا کام ہے، وہ سزا دے گی، انتظامیہ کا کام ہے سزا پہ عمل کرے گی. تو قاتل کو قتل کرنا بھی میرا اپنے دائرے سے تجاوز کرنا ہے. تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ تمام کا تمام فساد فی الارض میں آتا ہے جو میں اختیار سے تجاوز کروں یا آپ اختیار سے تجاوز کریں. تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے قرآن کریم کی زبان میں؟ فکأنما قتل الناس جميعا. کرۂ ارضی پر موجود پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے ایک شخص کو قتل کرنا. آج کوئی ایک جرم یہ کرتا ہے، ایک شخص کو قتل کرتا ہے، صبح شام سنتے ہیں تو اس کے کھاتے میں وہ جرم لکھا جا رہا ہے جو پوری کائنات کے 8 ارب آدمیوں کو قتل کرنے والے کا جرم ہوگا، جو کہ ممکن نہیں ہے. ایٹم بم بھی مار دیں تو پوری دنیا نہیں ختم ہوتی، نہیں ہوتی نا، تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں. ایک بڑا حصہ اس کی نظر ہو جاتا ہے لیکن پورا تو نہیں ہوتا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک آدمی کا قتل پہ. اور دوسری بات، اس سے بھی اہم بات ہے، کیا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کریم؟ من قتل نفسا. من قتل مسلمن نہیں کہا، مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں. کسی پر مسلمان کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ اٹھ رہا ہے، چاہے غیرت کے نام پہ اٹھ رہا ہے، چاہے اپنی کسی اور بےہودہ خصلت کے نام پہ اٹھ رہا ہے، چاہے اپنے کسی غلط سوچ کے نام پر اٹھ رہا ہے، چاہے اپنے جذبات کے نام پہ اٹھ رہا ہے، یہ سب کا سب وہ قتل ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا کرتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی. تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ یہ تو قتل کی بات ہے نا، یہاں تو لعنت کی بات ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی. یہ روایت بھی میں عرض کر دوں کہ صرف امام بخاری نے نہیں، امام بخاری کے ساتھ امام مسلم نے بھی بیان کی ہے. اس لیے اس روایت کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں. جو روایت مسلم اور بخاری دونوں بیان کرتے ہیں اس کو حدیث کی اصطلاح میں متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے. تو لعن المؤمن کا قتل ہی، کسی بھی مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے. تو جو صبح شام ہم خاص طور سے سیاسی معاملات میں ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہیں، وہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم بے شک لاواقفیت کی وجہ سے ہم سے سرزد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے ایک اور اس سے زیادہ اہم بات آ رہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامہ. چلے وہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، کسی بھی صدیق کے لیے، سچے آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، لعنت کرے. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور دوسری روایت یہ فرمائی ہے ابو درداء کی لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء، شفعاء اور شہداء نہیں ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لعنت کرنے والے نہ شفعاء میں ہوں گے نہ شہداء میں ہوں گے، نہ ان کی کوئی گواہی قبول کی جائے گی، ان کو موقع دیا جائے گا کسی کے متعلق گواہی دیں لعنت کرنے والوں، نہ ان کی سفارش کہیں چلے گی. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اکراماً اعزازاً ان کو مقام دینے کے لیے ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ان کی سفارش سنے گا اور اس کو قبول فرمائے گا. کیسے ہوگی، کیا ہوگی، کیا شکل ہوگی، یہ ظاہر ہے کہ آخرت کا معاملہ ہے.
لیکن ان میں لعنت کرنے والا یہ اعزاز سے محروم رہے گا. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوا بلعنة اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار. سمرہ بن جندب بھی یہی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا تلعنوا بلعنة اللہ، اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو. لعنت اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی لعنت، یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. بغضب اللہ، اللہ کا اس پہ غضب نازل ہو، یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. اور ولا بالنار، اس کو اللہ میں جہنم میں جھونکے، یہ جہنم کا ایندھن بنے، یہ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. اچھا کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ یہ بھی تو ہمارے لیے سوچنا ہے. اس لیے نہیں کرنے چاہیے اور اس لیے نہیں سوچنے یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ لعنت کا تعلق اللہ کے ہاں دائمی ہے. اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور اللہ کی رضا بھی اہل ایمان کے لیے ہے اور اللہ کی لعنت بھی اہل ایمان کے علاوہ لوگوں کے لیے ہے. تو ایک مومن کے لیے جو حالت ایمان میں ہمارے درمیان موجود ہے، غلط ہے، گناہ ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو گناہ کس سے سرزد نہیں ہوتا. گناہوں سے محفوظ شخص کون ہے جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے زندگی بھر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. تو اس لیے کسی بھی مومن کو محض گناہگار، اور وہ بھی ہمارے خیال میں گناہگار ہوتے ہوئے لعنت کا حقدار قرار دینا، یہ ایمان کے منافی ہے. دوسرا، اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمے کا نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، تو میں آپ کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنے کا حق رکھتا، آپ میرے بارے میں نہیں رکھتے. اس لیے کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا ساری زندگی کے گناہ معاف، اور خدا نہ خواستہ وہاں پھنس گئے ساری زندگی کی نیکیاں برباد. تو لعنت اس وقت حتمی طور پر جب ثابت ہو جائے کہ اس شخص کا انجام یہ ہوا ہے، اس وقت فیصلہ ہو سکتا ہے کہ لعنت کا وہ مستحق ہے یا نہیں. تو اس سے پہلے کسی کو بھی، چونکہ ہم میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ کسی کو براہ راست لعنت کا حقدار قرار دے. اور اس سے بھی اہم بات، لعنت بنیادی طور پہ اللہ کی جانب سے اس کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کا اعلان ہے. لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے نا جو ہم ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں اپنے غصے کے اظہار کے لیے، نہیں، اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں رہا. یہ کس کا دائرہ ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کے حق میں مداخلت کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا یہ اتنا ہی بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے یا اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے؟ از خود انسان خدا نخواستہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نکال رہا ہے اس دائرے میں. تو اسی طرح یہ بھی تو بہت بڑا جرم ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کس کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور کس کو رحمت کی نظر سے محروم کرے گا. یہ میرا اور آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دائرے سے جب تجاوز کر رہے ہیں، اس لیے اتنی بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آ رہی ہیں. ایک روایت پیش کر کے آج کے اس درس کو مکمل کرتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطاعان ولا اللاعان ولا الفاحش ولا البذی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا. جیسے ہماری عادت ہوتی ہے ایک بات زبان پہ آ جائے تو مسلسل تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، یہ طعنہ دینا ہے. لعان لعنت کرنا ہے. تو مومن نہ طعنہ دیتا ہے نہ لعنت کرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا الفاحش، اور نہ گالم گلوچ کرتا ہے، کھلے عام گناہوں کے عمل کرتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے. ہر طرح کی زبان سے کی جانے والی بےہودگی، عمل سے کی جانے والی بےہودگی فحش میں شامل ہے. تو مومن فاحش بھی نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ وہ بذی بھی نہیں ہے، یعنی زبان دراز بھی نہیں ہے. مومن کی زبان بھی اس کی گرفت میں ہوتی ہے، اس کا عمل بھی اس کی گرفت میں ہوتا ہے، اس کا کردار بھی اس کی گرفت میں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں
ان احکامات پر، ان احادیث مبارکہ پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال مبارکہ پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔